عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دلی کالج کی ادبی خدمات۔ اردو نثر کے ارتقاء میں جہاں فورٹ ولیم کالج کو سنگ بنیاد کی اہمیت حاصل ہے، وہیں علی گڑھ تحریک اس کی ادبی و علمی رفت کی غماز ہے، اور اس پوری عمارت کو کھڑا کرنے میں صحیح معنوں میں دلی کالج کے اساتذہ و طلباء کی محنت و لگن، سائنسی شعور و علمی ذوق کی کار فرمائیاں شامل حال رہی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت اردو نثر مسجع و مکفّع کی پابندیوں، دیومالائی کہانیوں اور طلسمی فضاؤں سے آزاد ہو کر علمی و حقیقی فضا میں سانس لینے کے قابل ہوئی۔ گو کہ فورٹ ولیم کالج کے توسط انگریز اپنے بنیادی مقاصد، جن میں نووارد انگریزوں کی ہندوستانی زبان میں تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے کے علاوہ اپنے مذہب کی تشہیر اور سیاسی اعتبار سے اپنی حکومت کو استحکام بخشنا شامل تھا، میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ تاہم بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے تحت نئے تقاضے جنم لے رہے تھے۔ مشینوں، صنعتوں اور دیگر سائنسی اور تکنیکی ایجادات کی بدولت تہذیبی و ثقافتی معایر اور رویوں میں تبدیلی کے پیش نظر علمی اور ادبی سطح پر بھی جدت پسندی کا رجحان عام ہونے لگا تھا۔ انہی تمام معایر کے حصول کے تحت سن 1825 میں دلی کالج اجمیری دروازے کے باہر اس عمارت میں قائم ہوا جہاں سن 1792 سے لے کر سن 1824 تک روایتی مشرقی انداز کی ایک درسگاہ مدرسہ غازی الدین علمی و تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ دراصل برطانوی حکومت نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتی تھی جو بقول میکالے خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، مگر مذاق اور رائے، اظہار اور فہم کے اعتبار سے انگریز ہوں۔ سن 1824 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے منتظمین کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے پہلی بار تعلیم کی طرف توجہ کی۔ حالانکہ انگلستان میں تعلیم حکومت کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر ہندوستان میں رائج غیر تشفی بخش تعلیمی معیار کے پیش نظر برطانوی حکومت کو تعلیم کی طرف توجہ دینا پڑی۔ اس تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے پیش نظر حکومت نے 1 لاکھ رقم کی منظوری دی، جس میں مدرسہ غازی الدین حیدر کے حصے میں 600 روپے ماہوار آئے۔ اس بنا پر تعلیم کے معیار اور دائرہ حدود دونوں میں اضافہ ہوا۔ جیسا کہ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، سن 1824 میں تعلیم عامہ کی کمیٹی کے زیر نگرانی ایک سب کمیٹی بنائی گئی۔ اس کا مقصد یہاں کے عوام کی تعلیمی حالات کا جائزہ لینا تھا۔ مسٹر ٹیلر سیکریٹری مقرر ہوئے۔ انہوں نے سن 1824 کی رپورٹ میں لکھا کہ دلی میں جدید تعلیم کی ترقی کی فوری ضرورت ہے۔ اول تو یہاں اچھے مدارس ہیں ہی نہیں، دوسرے جو مدارس قائم ہیں ان کی حالت بہت خستہ ہے۔ اکثر ادارے تو زکوٰۃ کی رقم سے چلائے جاتے ہیں۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اچھے اساتذہ بھی بہت کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ دلی میں قابل، کامل اور صاحبان ذوق کی کمی نہیں، اس لیے فوری طور اداروں کی مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے بعد ہی سن 1825 میں مدرسہ غازی الدین کو حکومت کا تعاون حاصل ہوا اور دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ مسٹر جے ایچ ٹیلر 175 روپے ماہوار پر اس کالج کے پرنسپل ہوئے۔ اساتذہ کا تقرر عمل میں آیا۔ طلبہ کے لیے وظائف کا انتظام کیا گیا۔ فلسفہ اور فقہ کے علاوہ اردو، فارسی، عربی، سنسکرت علوم پر زور دیا گیا۔ سائنس اور علم حیات کی تعلیم اردو کے ذریعے شروع کی گئی۔ بقول عبدالوہاب، اس کالج کی بڑی خصوصیت اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اس میں ذریعہ تعلیم اردو تھی۔ عربی، فارسی، سنسکرت کی تعلیم تو خیر اردو میں ہی تھی، لیکن دوسرے علوم جو داخلی نصاب تھے ان کی تعلیم کا ذریعہ بھی اردو ہی تھا۔ اس کالج سے وابستہ مستشرقین اساتذہ ہیں: نمبر 1 مسٹر ٹیلر،
کالج کے پہلے سیکریٹری اور سپرنٹینڈنٹ تھے۔ سن 1825 عیسوی سے سن 1839 عیسوی تک کالج سے وابستہ رہے۔ نمبر 2، مسٹر ایف بطروس، پہلے پرنسپل اور ورنیکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری سن 1841 سے سن 1845 تک رہے۔ نمبر 3، ڈاکٹر اسپرنگر، سن 1845 سے سن 1848 عیسوی اور جنوری سن 1850 عیسوی سے مئی سن 1850 عیسوی تک رہے۔ نمبر 4، جے کارگل، مئی 1850 عیسوی سے 1854 عیسوی تک کالج سے وابستہ رہے۔ 1854 عیسوی میں ہی مسٹر ٹیلر دوبارہ کالج کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے، حتیٰ کہ سن 1857 عیسوی کی شورش میں ان کا بے رحمی سے قتل ہو جاتا ہے۔ سن 1857 عیسوی سے لے کر سن 1864 عیسوی تک کالج بند رہا۔ نمبر 5، مسٹر ایڈمنڈ ویلمنٹ، سن 1864 عیسوی میں کالج کے دوبارہ کھلنے پر اس کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ نمبر 6، مسٹر ایلس، سن 1864 عیسوی میں ہی ویلمنٹ کی بیماری کی سبب اس کالج سے وابستہ ہو گئے۔ ان مستشرقین اساتذہ کرام کے متعلق ڈاکٹر مولوی عبدالحق یوں رقم تراز ہیں: مسٹر بطروس، ڈاکٹر اسپرنگر اور مسٹر ٹیلر، یہ کالج کے 3 پرنسپل ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے کالج کی سچی خدمت کی اور اس کی ترقی و اصلاح میں دل سے کوشش کی۔ طلباء اور اساتذہ پر ان کا بڑا اثر تھا اور شہر والے بھی ان کا ادب کرتے تھے، خاص کر مشرقی شعبے کی اصلاح اور اردو زبان میں مغربی علوم کے ترجموں کے متعلق مسٹر بطروس اور ڈاکٹر اسپرنگر نے جو بے ریا کوشش کی وہ بہت قابل قدر ہے۔ ان سبھی کی خدمات سے متاثر ہو کر بیرون کالج کے ذہین اور روشن خیال لوگ بھی آگے بڑھے اور ایسے کارنامے انجام دیے جن سے اردو داں طبقے کے ذہنوں کو جلا ملی اور فکر و احساس کی نئی راہیں متعین ہوئیں۔ ان اساتذہ میں پہلا نام مولوی مملوک علی۔ مولوی کریم الدین اپنی کتاب طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں: مدرس اول مدرسہ دہلی، عالم بے بدل اور متقی بے مثل اور فاضل کامل ہیں۔ اور مولوی عبدالحق ان کے بارے میں کہتے ہیں: اگر ان کو کان علم اور مخزن اسرار کہوں تو بجا ہے۔ تحریر اکاسیدس کا ترجمہ اردو میں 4 مقالہ اول اور 2 مقالوں آخر 11ویں اور 12ویں کا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ علم ہندسہ کو پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ مولوی صاحب نے سنن ترمذی کا ترجمہ بھی اردو میں کیا تھا۔ نمبر 2، مولوی امام بخش صہبائی، صدر مدرسہ فارسی، اپنے وقت کے بہت بڑے فارسی ادیب و شاعر تھے۔ حدائق البلاغت تصنیف شمس الدین کا اردو میں ترجمہ کیا۔ نمبر 3، مولوی سبحان بخش، محاورات ہند کے مصنف۔ دوسری کتابیں تاریخ ابن خلقان، تزکِ تیموری کا اردو ترجمہ، تذکرہ مفسرین، تذکرہ حکمہ۔ ان کے بعد اساتذہ کی بڑی تعداد ان فارغ التحصیل طلباء کی ہے جو اپنی قابلیت، ذہانت اور محنت سے استادی کے رتبہ کو پہنچے۔ ان میں سرفہرست نمبر 1 ماسٹر رام چندر ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں کاسیات و جزیات یعنی میکسما اینڈ منیما کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کالج کی تقرری کے دوران انہوں نے رسالہ فوائد الناظرین اور محب ہند شائع کیے۔ نمبر 2، مسٹر پتمبر، ماسٹر رام چندر کے ہم جماعت تھے۔ سن 1845 عیسوی میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے۔ یہ پہلے دیسی سول انجینئر تھے جو دلی میں مقرر ہوئے۔ نمبر 3، موتی لال دہلوی، کشمیری پنڈت، انگریزی مضمون نویسی میں گبزہ اور سرئی مکاف کے میڈل حاصل کیے۔ نمبر 4، ماسٹر پیارے لال، انہوں نے بھی دلی کالج میں تعلیم پائی اور ماسٹر رام چندر اور مولانا صہبائی کی شاگردی کا فخر حاصل کیا۔ ان کی تصانیف میں قصص ہند حصہ اول، قصص ہند حصہ سوم،
رسوم ہند کا ابتدائی نصف حصہ، تاریخ انگلستان دربار کیسری سن 1877 عیسوی، تالیف مسٹر ویلر کا ترجمہ۔ نمبر 5، مولوی اشرف علی مدرسے میں منشی تھے، تاریخ کشمیر کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ نمبر 6، مولوی احمد علی مدرسہ دلی میں مبتدیوں کو فارسی پڑھاتے تھے، قواعد اردو مسمی چشمہ فیض انہی کی تالیف ہے۔ سن 1842 عیسوی میں اس کالج کے تحت ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی تشکیل دی گئی، جہاں دیسی زبانوں یعنی اردو، ہندی، بنگالی میں انگریزی کتابوں کے تراجم کیے گئے، جنہیں بآسانی نصاب میں شامل کیا گیا۔ اس طرح بقول ڈاکٹر عبدالوہاب نہ صرف دیشی زبان یعنی اردو میں تعلیم کی شاندار روایات قائم کی اور نثر کو مالا مال کر دیا، بلکہ نئی قدریں دیں اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کے زیر نگرانی 125 سے زائد کتابیں تیار ہوئیں۔ ان کتابوں کا دائرہ قانون، ریاضی، سائنس، طبیعیات، تاریخ وغیرہ تک وسیع ہے۔ ماسٹر بطروس جو اس سوسائٹی کے سیکریٹری تھے کو ہندوستانی زبان کا پورا علم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ برسوں ہندوستان میں رہ چکے تھے۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ نگاری کے لیے کچھ اصول متعین کر رکھے تھے، مثلاً نمبر 1، جہاں تک ہو سکے انگریزی لفظ کے استعمال سے بچیں اور دیسی زبان کا بھی وہ لفظ لکھا جائے جو آسان ہو۔ نمبر 2، اگر انگریزی لفظ کا اردو مترادف نہ ملے تو انگریزی لفظ ہی لکھا جائے، جیسے پوٹیشیم، سوڈیم، آکسیجن۔ نمبر 3، انگریزی لفظ مرکب ہے اور ہمارے پاس اس کا مفہوم ظاہر کرنے والا لفظ ہے، تو اس کا استعمال ہو۔ کرونالوجی یعنی علم زمان، اگر مرکب لفظ میں ایک معنی اردو میں ہے اور دوسرے کا نہیں تو موجودہ مترادف کے استعمال سے ایک نئی ترکیب بنا لی جائے، جیسے آرک بشپ یعنی اعلیٰ بشپ۔ دلی کالج اور ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی شمالی ہند میں اردو زبان کے ترجموں کے مرکز بن گئے تھے اور یہاں سے جدید علوم کے ترجموں کی ایک تحریک سی چل پڑی تھی۔ اس مہم میں سرکار انگلیشیا کے علاوہ مقامی حضرات کی معاونت بھی شامل تھی۔ اردو زبان میں علوم کے ترجمے کی تحریک میں کالج کے پڑھے لکھے اساتذہ نے بھی بھرپور جدوجہد کی۔ ماسٹر رام چندر ان علماء میں تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی طلباء میں فروغ علم کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے اور اردو زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں تھے۔ چنانچہ ماسٹر رام چندر اور ماسٹر بطروس نے مل کر اس سوسائٹی کے زیر نگیں مغربی علوم کو آسان اردو میں منتقل کرانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ ان تراجم کی بدولت اردو زبان میں ٹھوس علمی مسائل اور موضوعات کے بیان کی صلاحیت پیدا ہوئی جو دنیائی کسی بھی زبان کی بقا کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کالج میں ترجمہ نگاری کے سبب اور طلباء کے مطالعہ کے فیض سے نئی معلومات حاصل ہوئیں اور مختلف مسائل پر غور کرنے اور اپنے مطلب کو سادہ زبان میں ادا کرنے کی بھی قوت پیدا ہوئی۔ لفظی ترجمے سے زیادہ یہاں آزاد ترجمے پر زور دیا گیا تاکہ متن اصل کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے آسان ہوں، وہ ان میں تخلیقی قوتوں کو اجاگر کر سکیں۔ دلی کالج میں مغربی علوم یعنی حیات، ریاضیات، فلسفہ، سائنس، جغرافیہ، تاریخ، جیومیٹری وغیرہ تمام علوم کی تعلیم اردو میں اس وقت دی گئی جب ملک بھر میں دیسی زبانوں کی اہمیت گھٹنے لگی تھی، جس کی اہم وجہ لارڈ بیٹنگ گورنر جنرل کا ریزولوشن مورخہ 7 مارچ سن 1835 عیسوی ہے۔ اس ریزولوشن کے مطابق حکومت برطانیہ کا بڑا مقصد اہل ہند میں یورپین لٹریچر اور سائنس کی اشاعت کرنا اور جس قدر رقوم مقاصد تعلیم کے لیے مخصوص ہیں وہ صرف انگریزی تعلیم پر صرف ہونی چاہیے۔
اس ریزولوشن کا یہ نتیجہ نکلا کہ دلی کالج میں شعبہ انگریزی جو سن 1828 عیسوی میں قائم ہوا تھا مگر شعبہ اردو کے ساتھ متصل تھا، اب بالخصوص انگریزی شعبہ علیحدگی کے ساتھ کام کرنے لگا۔ دوسرا شعبہ اردو سے متعلق جو طلباء وظائف لیتے تھے ان کے وظائف روک دیے گئے اور 15 وظیفے صرف انگریزی جماعت کے لیے الگ قائم کیے گئے۔ بقول مولوی عبدالحق، انگریزی خواں طلباء کے وظائف کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھا دی گئی۔ اس طرح کافی سالوں تک مشرقی و مغربی شعبے علیحدگی کے ساتھ ہر پہلو سے ایک دوسرے سے مختلف رہے۔ سن 1839 عیسوی کی رپورٹ میں درج ہے کہ انگریزی شعبہ کے طلباء ریاضیات کے مضمون میں بمقابلہ شعبہ مشرق کے طلباء سے زیادہ لیاقت رکھتے ہیں۔ 1856 عیسوی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ شعبہ اردو کے طلباء فلسفی اور تاریخ وغیرہ میں شعبہ انگریزی کے طلباء کو نیچا دکھلانے لگے تھے اور مقابلے کے امتحان میں بازی لے جاتے تھے۔ بہرحال مسٹر بطروس جب کالج کے پرنسپل ہوئے تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں شعبوں کی تعلیم کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ اس مقصد کے مد نظر سن 1843 عیسوی میں دونوں شعبوں کا امتحان لیا گیا، مضامین اور سوالات بھی ایک جیسے دیے گئے۔ نتیجے میں دونوں شعبے کم و کاشت ایک جیسے ہی پائے گئے۔ چنانچہ گورنر بہادر نے اس تجویز کو پسند کیا اور بالآخر سن 1844 عیسوی میں اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ بقول مولوی عبدالحق، اس ملاپ نے خیالات کے بدلنے، معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصطلاح میں جادو کا کام کیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس میں سے ایسے پختہ روشن خیال اور بالغ النظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔ مولوی نذیر احمد جو اس کالج کے پروردہ تھے ایک جگہ یوں لکھتے ہیں: معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن یعنی درگزر، گورنمنٹ کی سچی خیرخواہی، اجتہاد علی بصیرت، یہ چیزیں جو تعلیم کے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرط زندگی ہیں، ان کو میں نے کالج ہی میں سے سیکھا اور حاصل کیا، اور اگر میں کالج میں نہ پڑھتا تو بتاؤ کیا ہوتا؟ مولوی ہوتا تنگ خیال، متعصب، عقل کھرا، اپنی نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متجسس۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی کے ساتھ آج کا موضوع اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، آداب۔